السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں میں سب سے پہلا ذکر انبیاء علیہ السلام کا آتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے خاص اور چنے ہوئے انسان تھے۔ وہ مقدس ہستیاں جنہوں نے پاکیزہ زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا اور ان کی اصلاح کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کیا، سخت ترین امتحانوں سے گزرے اور ایسی مثالیں قائم کی جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ انسانیت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ہوا، جو اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی تھے۔ اس سے پہلے فرشتوں اور جنات کی تخلیق ہو چکی تھی۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے اور جنات کو آگ کے شعلے سے تخلیق کیا، اور انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مٹی کا انتخاب کیا۔ پوری زمین سے مٹھی بھر خاک لی گئی، جس میں ہر طرح کے رنگ اور قسم کی مٹی شامل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد بھی مختلف رنگوں اور مختلف مزاج والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوسری مخلوق پر برتری دینے کے لیے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے انسانی صورت میں پیدا فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اس دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اس دن انہیں اس سے نکالا گیا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدم جمعے کے دن جس کی مقدار 40 سال تک تھی کہ آخری گھڑی میں پیدا کیے گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس جسم میں روح ڈالنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے ارشاد فرمایا، فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے روح سر کی طرف سے ڈالی، تبھی آدم علیہ السلام کو زندگی کے آثار ملے اور سب سے پہلے چھینک آئی۔ فرشتوں نے کہا، کہیے الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ جب انہوں نے الحمدللہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، رحمک ربک، تیرا رب تجھ پر رحمت فرمائے۔ اور یہی وہ پہلا سبق ہے جو آدم علیہ السلام کے ذریعے تمام انسانیت کو رہتی دنیا تک کے لیے ملا ہے۔ جتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے دل سے الحمدللہ کہیں گے، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بنیں گے۔ الحمدللہ وہ کلمہ شکر ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ سب سے افضل دعا ہے جو انسان اپنے حق میں کر سکتا ہے، اور دعا کرنا تمام عبادتوں کا نچوڑ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اب شکر کے معنی کیا ہیں۔ امام ابن قیم رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ جس انسان نے نعمت اور نعمت دینے والے کو پہچان لیا اور اس نعمت کا اقرار کیا، اور نعمت دینے والے کے لیے عاجزی اور محبت اختیار کی، اور اس سے راضی ہو گیا، اور اس نعمت کو دینے والے کی محبوب ترین جگہ اور اس کی اطاعت میں خرچ کیا، تو دراصل اس نے شکر کا حق ادا کیا۔ اور پھر جب انسان شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی نعمتوں میں اور اضافہ کرتا ہے۔ عام زبان میں شکر ہے دینے والے کا احسان ماننا کہ یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دین ہیں، نہ کہ میرا حق۔ ہم اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کچھ بچے جو ہیں وہ اپنے والدین کا بہت احسان مانتے ہیں کہ انہوں نے بچوں کی تعلیم و تربیت پہ جو محنت سے کما کر خرچ کیا، بچوں کو سہولتیں دی، اور بچوں کا بہت زیادہ جو خیال رکھا
اس لیے بچے جو ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے تابعدار ہوتے ہیں اور فرمانبردار ہوتے ہیں، اپنے والدین کی بات مانتے ہیں اور ان کو بہت پیار اور عزت دیتے ہیں۔ اس کے برعکس کچھ بچے جو ہیں وہ اپنے والدین کی قدر نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ والدین نے کیا ہے یہ ان کا فرض تھا، ہم پر کوئی احسان نہیں کیا، اس لیے ان کا رویہ والدین کے ساتھ ہمیشہ ایک ضد اور زیادہ سے زیادہ فرمائشوں والا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری نعمتیں ان کا حق ہیں، اس لیے وہ والدین کی بات نہیں مانتے، ان کی خدمت نہیں کرتے اور نہ والدین کی قدر کرتے ہیں اور نہ عزت۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ اس قسم کے دو رویے ہوتے ہیں تو جو بچہ اپنے والدین کی عزت اور خدمت کرے گا، والدین بھی اس کا زیادہ خیال رکھیں گے، ان کے دل میں ان بچوں کے لیے زیادہ پیار، محبت، شفقت اور خیرخواہی ہوگی۔ اگر بظاہر وہ سارے بچوں کی مادی ضروریات کو پورا کریں گے، لیکن جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دلوں سے نکلی دعائیں ہیں وہ ظاہر سی باتیں ان بچوں کے لیے ہوں گی جو بچے ان کے ساتھ زیادہ خدمت گزار ہیں، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ با ادب با نصیب، کیونکہ جو بچہ اپنے والدین کا یا بڑوں کا ادب کرتا ہے پھر وہ دعائیں لیتا ہے اور اس دعاؤں سے پھر اللہ تعالیٰ اس کے نصیب کو اچھا کرتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا کہ جب ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں سورہ فاتحہ کے ذریعے موقع دیا کہ ہم ہر دن ہر نماز کی ہر رکعت میں الحمدللہ رب العالمین کہہ کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اور خاص طور پر اس دین اور ایمان کی دولت پر جو ہمارے رب نے ہمیں بن مانگے پیدائشی طور پہ دے دیے ہیں اس کا ہم شکر ادا کرتے رہیں۔ یہ شکر کرنا اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو مانیں اور اس کا شکر ادا کریں، کیونکہ قرآن میں آتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تب میں اپنے فضل سے زیادہ دوں گا، اور تم اگر ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم صبح اٹھنے سے لے کر اور واش روم سے فارغ ہوں، کھاتے پیتے، کپڑا پہنتے، گھر سے نکلتے، بازار جاتے چھینکتے ہوئے، کسی کو پریشان حال دیکھ کے ملتے جلتے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر موقع کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دعائیں سکھائی ہیں، لیکن یہ اب ہماری چوائس ہے کہ ہم اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، دوسروں کو یاد دہانی کرائیں، یہ دعائیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، یا پھر غفلت میں رہتے ہوئے آنکھیں بند کر کے تمام نعمتیں تو استعمال کریں لیکن چپ منہ سے دینے والے کا شکر بھی ادا نہ کریں، اور یہ لفظ دو الحمدللہ جو ہیں وہ ہم نہ کہیں۔ ایک مسلمان ہر وقت عبادت کی حالت میں ہو سکتا ہے اگر اس کی نیت اپنے رب کو راضی کرنا ہو، اسی لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب اعنی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادتک، اے میرے رب اپنے ذکر اور شکر اور اچھی عبادت کے ذریعے میری مدد فرما۔ دوسرا سبق جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سکھایا وہ تھا سلام اور اس کا جواب۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ جا کر ان فرشتوں کی جماعت کو سلام کہیے اور سنیے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، تیرا اور تیری اولاد کا یہی سلام کا طریقہ ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم، فرشتوں نے جواب میں السلام علیکم و رحمت اللہ کا اضافہ کیا۔ جنت میں بھی فرشتے سلام علیکم کہہ کر انسانوں کا استقبال کریں گے۔ کتنا خوبصورت ہے یہ طریقہ کہ ایک دوسرے کو سلامتی اور اللہ کی رحمت اور برکت کی دعا دیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نیکیاں کمائیں۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے کہا السلام علیکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، پھر وہ بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک اور آدمی آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ نے اس کا جواب دیا، پھر وہ بھی بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔
پھر ایک اور آدمی آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ سلام کرو، یعنی وہ تمام نیکیاں، دعائیں، سلامتی، رحمتیں اور برکتیں فوراً آپ کو واپس مل جائیں گی۔ فرمان الہی ہے، بس جب تم گھروں میں داخل ہونے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کہا کرو۔ سلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ دعائے خیر ہے جو بابرکت اور پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی 4 انداز سے عزت افزائی فرمائی، اپنے دست مبارک سے پیدا کیا اور پھر اپنی روح ڈالی۔ انسانی تخلیق 2 چیزوں کا مرکب ہے، ایک مٹی اور دوسری روح۔ اگرچہ کہ مٹی کو زمین سے لیا گیا ہے، لیکن روح کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں۔ یہی روح اللہ تعالیٰ کا وہ راز ہے جو اسے اپنے رب پر ایمان لانے، اس کی نعمتوں کا شکر بجا لانے اور اس کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننا اور اعلیٰ اخلاق و کردار دراصل انسان کو روحانی طور پر بلند کر کے اعلیٰ مقاصد کے لیے جینے کی توفیق دیتا ہے کہ ادنا دنیا کو چھوڑ کر بلند مقام جنت کا حصول اس کی زندگی کا مقصد ہو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم کو علمی فوقیت دی اور وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور آدم کو تمام نام سکھا دیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس سے مراد ان چیزوں کے نام ہیں جن سے لوگ ان چیزوں کو پہچانتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنی بات سمجھاتے ہیں، یعنی چھوٹی بڑی اشیاء جن سے روزمرہ زندگی میں واسطہ پڑتا ہے، مثلا انسان، حیوان، زمین، میدان، سمندر، پہاڑ، ہر جانور، ہر پرندے اور ہر چیز کے نام سکھائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیم کرو، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو حکم دیا قالا یا آدم انبئہم باسمائہم، کہ تم فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب آدم علیہ السلام نے ان کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کیوں، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، تو ہی پوری علم و حکمت والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا جب میں نے تجھ کو حکم دیا کہ تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر جا، کیونکہ تجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ یہاں تکبر کرے، اب نکل جا، یقیناً تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ اس نے کہا مجھے اس دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے دے جس دن لوگوں کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا تجھے مہلت دے دی گئی۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ ابلیس نے نہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ مانا بلکہ اس کے آگے سے جواز بھی دیا۔ اس کی جو وجہ اس نے بتائی وہ اس کا اپنا خیال یا قیاس جسے ہم ازمپشن کہتے ہیں وہ تھا اور حقیقت کے خلاف تھا، کیونکہ ویسے بھی مٹی آگ سے بہتر اور زیادہ فائدہ مند ہے۔ مٹی کے اندر پیداوار کی صلاحیت ہے، اس کے علاوہ وہ تعمیر اور کئی طریقوں سے انسانوں کو فائدہ دیتی ہے، جبکہ آگ کو اگر کنٹرول نہ کیا جائے تو وہ سب کچھ جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ تو جو عذر اور بہانہ اس نے دیا وہ بھی غلط تھا، ایک تو غلطی کی اور پھر اس کو جسٹیفائی کیا، اور جسٹیفیکیشن جو ہے وہ اصل گناہ سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ ایک محاورہ ہے عذر گناہ بدترین از گناہ، یعنی کہ جب ہم کسی گناہ کو جسٹیفائی کر دیتے ہیں تو وہ اصل گناہ سے بھی زیادہ بدترین ہو جاتا ہے، لیکن وہ اپنی دلیل پر ڈٹ گیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہنے لگا بھلا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ پھر ازراہ طنز کہنے لگا دیکھ تو یہی وہ ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر تو مجھ کو قیامت کے دن تک کی
مہلت دے دے تو میں اس کی پوری نسل کی نسل کو اپنے بس میں کر لوں گا، بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے چلا جا، جو شخص ان میں تیری پیروی کرے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے اور وہ پوری سزا ہے۔ تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے، انہیں اپنی آواز سے بہکا لے اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کی فوج چڑھا لا، مال اور اولاد میں ان کے ساتھ شریک ہوتا رہے اور ان سے وعدہ کرتا رہے، اور شیطان ان سے جو وعدے کرتا ہے سب دھوکا ہے۔ جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں چلے گا، اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ ہجر میں بھی اللہ تعالیٰ اور شیطان کے درمیان جو ڈائلاگ ہوا، اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ اس نے کہا میں ایسا نہیں کہ انسان کو جسے تو نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گاڑے سے بنایا ہے سجدہ کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے کی۔ قال فاخرج منها فانک رجیم، اس نے کہا اے میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے۔ فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت مقرر قیامت کے دن تک۔ اس نے کہا اے میرے رب جیسا تو نے مجھے رستے سے الگ کیا ہے میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو آراستہ کر کے دکھاؤں گا اور سب کے سب کو بہکاؤں گا۔ ان میں سے جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر قابو مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا راستہ ہے۔ جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت حاصل نہیں کہ ان کو گناہ میں ڈال سکے، ہاں گمراہوں میں سے جو تیرے پیچھے چل پڑے اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ اب ہم یہاں پر تھوڑا سا ان سارے واقعات پر غور و فکر کر کے دیکھتے ہیں کہ ان سب میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے، تمام کائنات خالق مالک اور مدبر، اس نے جب ایک نئی مخلوق کا بنانے کا ارادہ کیا تو اس کا اظہار اپنے فرشتوں سے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے ضروری سمجھا کہ نئی تخلیق کی وجہ سے باقی مخلوق جو ہے فرشتے حیران نہ ہوں، ایک دم سے سرپرائز ہو کر ان میں کوئی بدگمانی پیدا نہ ہو۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا تھا اور مشورہ نہیں مانگا تھا، لیکن پھر بھی فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو بجا لاتے ہیں اور دن رات اللہ کی تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور عبادت میں لگے ہوئے ہیں، انہوں نے پھر بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے اندر پیدا ہونے والے خدشات کا اظہار کیا، کیونکہ وہ انسان سے پہلے جنات کا رویہ دنیا میں دیکھ چکے تھے کہ انہوں نے دنیا میں رہ کر آپس میں قتل و غارت اور فساد برپا کیا اور بالآخر پھر ان کو پانی اور جزیروں کی طرف دھکیلنا پڑا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ انی عالم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اس پر فرشتے مطمئن ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے، کرتے ہوئے اس میں اپنی روح پھونک کر انسان کو سربلندی دی، علمی برتری دی اور تعظیم کے لیے فرشتوں سے سجدہ کرایا، تو فرشتوں نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل کی اور فوراً سجدے میں جھک گئے۔ اس کے برخلاف ابلیس جو کہ اپنی عبادت اور سالہ سال کی محنت کی وجہ سے فرشتوں کا ساتھی بن گیا تھا، وہ اس تمام حالات میں بظاہر خاموش تھا لیکن اندر ہی اندر بغض اور دشمنی پال رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے مجسمے کے ارد گرد چکر لگا کر اس نے جو اندازہ کیا کہ اندر سے یہ جسم کھوکھلا ہے اور جان لیا کہ ابلیس جو ہے وہ اس انسان پر قابو پا سکتا ہے وسوسوں کے ذریعے۔ دشمنی کا یہ بیچ اس وقت شروع ہوتا ہے جب ایک ذات اپنے آپ کو دوسری ذات سے کمپیئر کرنا شروع کرے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ذات کو مختلف انداز میں، مختلف اجزاء سے اور مختلف خصوصیات کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن جب کمپیریزن کا کھیل شروع ہوتا ہے تو پھر وہ خود بخود کمپٹیشن یا مقابلے بازی میں لگ جاتا ہے۔
اور جب انسان یا کوئی بھی شخص اپنے آپ کو دی بیسٹ پروف کرتا ہے تو پھر صرف اپنی اچھائیاں اور دوسرے کی برائیاں نظر آتی ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ دوسرے کو مزید نعمتوں سے نوازے تو مقابلہ کرنے والا اپنے اندر ایک جلن، کڑھن اور دل کی تکلیف محسوس کرتا ہے، اور یہی ہے وہ حسد جو شیطان نے محسوس کی۔ یہ ایک پورا پروسیس ہے جس کی وجہ سے حسد کی آگ بھڑکتی ہے، اور پھر یہ یہاں پر نہیں رکتی بلکہ پھر بدلے تک ابھر جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابلیس نے نہ صرف یہ کہ اللہ کے حکم کو نہ مانا بلکہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر کے قیامت تک کی مہلت مانگ لی تاکہ وہ پروف کر سکے کہ انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ انسان کی ذات اس قابل نہیں تھی کہ اس کو اتنا بلند مقام و مرتبہ دیا جا سکے، اور اللہ تعالیٰ کو بلیم کیا کہ جیسے آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے اس لیے میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ ان انسانوں کی گھات لگا کر تیرے سیدھے رستے پر بیٹھوں گا اور ان کے چاروں طرف سے حملے کروں گا، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے، اور آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ تو یہ ہے یہ صفات جن کی وجہ سے ابلیس نے اپنا اعلیٰ مقام کو کھو ڈالا۔ فرشتوں کے ساتھ تو رہا لیکن ان کے طور طریقے نہ سیکھے، اور اپنے اندر کی خصلت جو آپ سے بنی ہوئی تھی، اپنی دشمنی کو چھپا نہ سکا۔ اپنے کیے پر شرمندہ ہونے کی بجائے اکڑ کر، خودسری کر کے تکبر کیا۔ ابا واستکبرا، ابا یعنی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی، اور استکبرا میں ہے کہ کمتر ہونے کے باوجود اکڑ کر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی کوشش کی۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور پھر وہ کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا، اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا، اور اس کی وجہ سے جو بلند مقام ابلیس کو دیا گیا تھا اس کی ناشکری کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ نے وہ مقام اس سے چھین لیا۔ اور تکبر کیا ہے؟ تکبر ہے دراصل حق کا انکار اور دوسرے کو کمتر اور حقیر سمجھنا۔ بطر الحق غمت الناس، اسی کو کبر کہتے ہیں کہ انسان حق کا انکار کرے اور دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھے۔ اپنے فیصلے پر ضد کے ساتھ جم گیا، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھتکارا گیا اور لعنت بھیجی گئی تو وہ سزا بھی قبول کر لی، اس شرط پہ کہ مہلت مل جائے تو آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد سے بدلہ لے لو، اور اپنی بس بدلے کی آگ اتنی بھڑکی کہ اپنی سزا کی فکر کی بجائے اپنے ساتھ زیادہ سے زیادہ انسانوں کو جہنم میں لے جانے کا ارادہ کر کے اپنی زندگی کا مشن صرف اور صرف انسان کا پیدائش سے لے کے مرتے دم تک اس کا پیچھا کرنا، اس کو دھوکہ دینا، گناہوں کو خوبصورت نام دے کر بہکانا تاکہ میں اکیلے جہنم میں نہ جاؤں بلکہ اپنے ساتھ کثیر تعداد میں انسانوں کو بھی جہنم میں لے جاؤں۔ جسے ہم کہتے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، تو اس کی سیٹسفیکشن جو ہے یعنی کہ وہ گناہ کے بعد سزا کو بھی اس نے ایکسپٹ کر لیا ایز لانگ ایز کہ وہ اکیلا جہنم میں نہ جائے اور انسانوں کو اپنے ساتھ لے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے مخلص بندوں پر تیرا زور نہیں چل سکے گا۔ مخلص وہ خالص لوگ ہیں جو دل و جان سے اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کے وفادار ہیں، ان کے دلوں میں روح میں اللہ تعالیٰ کی محبت، ایمان کا نور اور لوگوں کی خیرخواہی ہے۔ وہ دلوں میں بغض، حسد، دشمنی، جلن، کڑھن، ضد، تکبر اور بدلے والی صفات نہیں رکھتے، بلکہ ان کے دل اور روح پاک اور مطمئن ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر ہمدردی، محبت، شفقت، نرمی، قربانی، خیرخواہی کے جذبات ہوتے ہیں۔ وہ دینے والے ہوتے ہیں، خود غرض ہو کر چھیننے والے نہیں، صرف اپنی ذات کے لیے نہیں جیتے بلکہ خدمت کے لیے جیتے ہیں، اور وہ صرف مادی چیزوں کے حصول کے لیے زندگی نہیں گزارتے بلکہ وہ وحی الہی یعنی قرآن جس میں روح کی غذا
اور تمام ظاہری اور باطنی برائیوں کی شفا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں، کیونکہ شیطان چاروں طرف سے تو آ سکتا ہے لیکن اوپر اور نیچے سے حملے نہیں کر سکتا۔ نیچے زمین پر انسان جب سجدے میں گر پڑتا ہے تو اس کا تعلق اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اور مضبوط ہوتا ہے، اس کی دعائیں اوپر عرش تک پہنچتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے لیے خالص کر لیتا ہے، چن لیتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار رہو کہ اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ قرآن چونکہ وحی الہی ہے اور روح بھی اللہ کی طرف سے ہے، اسی لیے شیطان نہیں چاہتا کہ ہمارا تعلق قرآن سے جڑے، اسی لیے ضروری ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے شیطان سے بچنے کی خاطر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے، تاکہ ہم قرآن کو صرف اپنی زبان سے نہیں بلکہ دل میں اتار کر اس پر عمل کر سکیں۔ شیطان کا سب سے بڑا حملہ ہی یہی ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو، اللہ کی بات کو نہ سن سکیں، نہ سمجھ سکیں اور نہ مان سکیں، بلکہ اپنے جسم کی مادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ساری زندگی کھپا دیں اور اپنی روح کی خوراک قرآن، نماز، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی حمد و ثنا کو چھوڑ کر صرف دنیا جو کہ ادنا مقام ہے اس کی تگدو اور دھوکے میں رہیں، اور آخرت کا انجام جو خیر و ابقا ہے، بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اس اعلیٰ مقام جنت کو بھول جائیں اور اعلیٰ مقام اعلیٰ مقام جو جنت ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے اس کو بھول جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو جسم جو مٹی کا بنا تھا وہ مٹی میں مل جاتا ہے، لیکن زندگی کی اصل حقیقت، اس کی روح کو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم یقیناً اللہ ہی کے ہیں اور ہم یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور یہی روح اگر نیک بخت ہوتی ہے تو برزخ میں اعلیٰ مقام اور علیین میں رہتی ہے امن اور سکون کے ساتھ، اور اگر بدبخت روح ہوتی ہے تو پھر سجین میں قید ہو جاتی ہے۔ اللہ سے تعلق تو بلند مقام دنیا اور آخرت میں، اور شیطان سے تعلق تو پھر دنیا اور آخرت کی رسوائی مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ابلیس کو اس کی نافرمانی کی سزا کے طور پر اس کا مقام و مرتبہ چھین کر اسے تا قیامت لعنتی اور مردود قرار دیا اور اسے حکم دیا کہ اخرج منہا، یہاں سے نکل جا، وہاں دوسری طرف آدم علیہ السلام کو جنت میں آباد کر دیا۔ آپ علیہ السلام جنت میں اکیلے گھومتے پھرتے تھے، ان کا کوئی ساتھی نہ تھا جس سے انہیں تسکین حاصل ہوتی۔ ایک بار وہ سوئے، جب جاگے تو دیکھا کہ ان کے سر کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہیں۔ انہیں اللہ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو کون ہے؟ انہوں نے کہا عورت ہوں۔ فرمایا تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ کہا تاکہ آپ مجھ سے تسکین حاصل کریں۔ فرشتوں نے جو آدم علیہ السلام کے علم کی وسعت معلوم کرنا چاہتے تھے کہا آدم اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا حوا۔ فرشتوں نے کہا اس کا نام حوا کیوں ہے؟ فرمایا کیونکہ وہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس بھی مت جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے اس سے پہلے آدم سے عہد لیا تھا مگر وہ اسے بھول گئے اور ہم نے ان میں عزم نہ پایا۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، وہ سب تو سجدے میں گر گئے مگر ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا۔ اس پر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو
کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت مشقت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہے کہ نہ بھوکے اور نہ ننگے رہو گے، نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے، بلکہ شیطان نے اس کو پھسلایا، کہنے لگا آدم کیا میں بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال بادشاہت حاصل ہوتی ہے؟ آخر کار دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے سطر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا۔ پھر ان کے رب نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی راہ دکھائی اور اللہ سے بخشش مانگنے کی دعا سکھائی۔ سورہ الاعراف۔ تب ان کے رب نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟ دونوں عرض کرنے لگے قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، تم سب جنت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے یعنی انسان اور شیطان ایک دوسرے کے دشمن ہوں، اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین پر ٹھکانا ہے اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ اس میں تمہارا جینا ہوگا اور اسی میں مرنا، اور اسی میں سے قیامت کو زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔ آخر کار شیطان ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے نہایت مکر و فریب سے قسمیں کھا کھا کر یقین دلایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ غرض مردود نے دھوکہ دیا اور دونوں آدم اور حوا علیہ السلام ہمارے والدین سے نافرمانی کروا کر جنت سے نکلوا کر دم لیا۔ اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہ السلام کی شرمندگی اور ندامت کو محسوس کرتے ہوئے انہیں وہ بہترین دعایا کلمات سکھا دیے جس میں انہوں نے اعتراف کیا کہ اللہ تعالیٰ کی بات نہ مان کر ہم نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہ کریں گے تو ہمارے لیے خسارہ ہے۔ اللہ نے توبہ تو قبول کر لی، لیکن انہیں جنت کی آرام دہ زندگی سے نکال کر زمین کی مشقت اور محنت والی زندگی مہیا کی، جہاں انہیں اپنے لیے اناج کو بونا پڑا، کاٹ کر انہیں پیسنا پڑا اور پھر گوندھ کر روٹی پکانی پڑی جس کو انہوں نے کھائی۔ یعنی روٹی کپڑا مکان کے لیے محنت اور مشقت کرنی پڑی، اور رہتی دنیا تک یہی دستور رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا۔ تو واپس جنت کو حاصل کرنے کا بس ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے سیدھا راستہ جو جنت تک لے کر جاتا ہے، جس راستے پر انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین چل کر جنت تک پہنچتے ہیں۔ اس راستے میں اگر ٹھوکر کھا کر گر پڑے، غلطی کر بیٹھے، خطا ہو گئی، بھول چوک ہو گئی، راستے سے بھٹک گئے تو ضد میں آ کر غلطی پر غلطی نہ کریں۔ تکبر اور گھمنڈ، حسد اور جلن، مقابلہ بازی، دوسرے کو نیچے دکھانا، ان سب کو چھوڑ کر اپنے کیے پر دل سے شرمندہ ہوں، اپنے والدین آدم اور حوا علیہ السلام کی روش اختیار کریں، احساس ندامت ہو، غلطی اور گناہ کا اقرار کریں، زبان سے اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، گناہوں کو چھوڑ دیں اور اپنے رب کے آگے جھک کر رجوع کریں تاکہ دنیا اور آخرت کے خسارے سے بچ جائیں اور واپس اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت کے مستحق ہوں۔ یہاں پر اب ہم پھر کچھ ان واقعات کو ریویو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جیسے اماں حوا علیہ السلام کو پسلی سے پیدا کر کے عورت کو اللہ تعالیٰ نے قدر و منزلت بخشی،
جس طرح پسلیاں دل کی حفاظت کرتی ہیں، اسی طرح عورت بھی اپنے گھر بار اور گھر والوں کے لیے حفاظت کرتی ہے، ان کی حفاظت کرتی ہے۔ عورت صنف نازک ہے اور حساس طبیعت کی ہوتی ہے، اسی لیے مرد کو خاص طور پر عورتوں سے حسن سلوک کی نصیحت کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کو سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ بیٹھو گے، اسی لیے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ عورتوں سے نرمی اور حسن سلوک کا برتاؤ کرو۔ اور دوسرا، عورت کے بھیجے جانے کا مقصد کہ وہ اپنے شوہر کو اور گھر والوں کو سکون دے، کیونکہ گھر میں عورت کا راج ہوتا ہے اور وہی گھر کے نظام کو چلاتی ہے۔ اسی لیے گھر میں سب کا حق ادا کرنا اور بچوں کی ایسی تربیت کرنا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت سے رہیں اور آگے جا کے معاشرے میں بھی خیر اور بھلائی کے کام کریں اور شر کو نہ پھیلائیں۔ گھر اور خاندانوں میں محبت اور رشتوں کو نبھانا بھی عورت کی اولین ذمہ داری ہے، اور وہی ہے جو تمام رشتوں کو جوڑ کر رکھتی ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیطان جو ہے اس نے آدم اور حوا علیہ السلام کو جس چیز سے بہکایا کہ وہ جو ایک انسان کے اندر اس کی ایک درینہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ ابدی زندگی اس کو ملے، یا وہ ہمیشہ حکومت کرے، اس کو بادشاہت ملے، اس کے لیے ہمیشہ خیر ہو اور کسی قسم کا شر نہ ہو، اسی چیز کو اس نے پن پوائنٹ کر کے کہا کہ یہ درخت کا پھل کھانے سے آپ کو ایسی زندگی ملے گی۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی انسان کی جو ایک اندر کی خواہش ہوتی ہے یا ڈیزائر ہوتی ہے، شیطان بھی اسی رستے سے آ کے انسان کو اسی کے جسے کہتے ہیں کہ خواب دکھاتا ہے یا سب خواب دکھاتا ہے، اور پھر انسان اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ ایک اور ضروری بات جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اکٹھے شیطان کے فریب میں آئے اور دونوں نے مل کر ساتھ میں پھل کھایا۔ کچھ مذاہب میں عورت کو شر کا باعث بتایا جاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے، اور قرآن میں ہر جگہ دونوں آدم اور حوا کا اکٹھے ذکر آیا ہے۔ ایک اور بات کہ اللہ نے جرم کے بعد فوری سزا دی کہ ان کا لباس اتروا دیا گیا۔ انسٹنٹ پنشمنٹ سے ان دونوں کو فوری طور پر اپنی غلطی کا احساس اور ندامت ہوئی، اور انہوں نے فوری طور پر اپنے ستر کو ڈھانکا، یعنی بے لباس ہونا، کپڑوں کا جسم پر کم سے کم تر ہونا دراصل سزا کی نشانی ہے اور شیطان کا بہت بڑا وار ہے، جسے ہم خوبصورت نام دے کر فیشن یا ٹرینڈ کہتے ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ شرم و حیا صرف عورت ہی نہیں بلکہ مرد کے لیے بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ نیک لوگوں کی خاص پہچان ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء سب بہت باحیا تھے۔ حیا ایمان کا حصہ ہے، جس میں حیا نہیں اس کا ایمان نہیں۔ حیا نہ صرف لباس میں بلکہ انسان کے طور طریقے، اس کی چال ڈھال، اس کی گفتگو، سب میں حیا ہونی چاہیے۔ اور اگر انسان اپنے گناہوں پر دل سے شرمندہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے نکلنے کا راستہ ضرور دکھا دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ ان کا بندہ اللہ تعالیٰ کے مخلص ہو، نہ کہ شیطان کا ساتھی بنے۔ اب یہ سارے جو واقعات ہیں اس کا اصل مقصد جو ہے وہ ہم سب کے لیے یہ ہے کہ ان واقعات میں ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے، اپنی سیلف اسسمنٹ اور سیلف ایویلیویشن آج کے دن کرنی ہے کہ اگر ہم میں کوئی بھی ایسی صفت ہے یا کوئی ایسی عادت ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں شیطانی طریقہ ہے، تو اسے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اپنے آپ سے دور کریں، اپنا ایک سیلف امپروومنٹ، سیلف انالیسس کریں، تاکہ آج کے دن جب ہمارے پاس وقت ہے تو ہم اپنی غلطیوں کو پہچان کر ان کی تلافی کریں اور اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنا سکیں۔ اس میں کچھ سوالات ہیں جو میں نے لکھے ہیں کہ اس میں اگر آپ لوگ لکھنا چاہیں تو بے شک لکھ لیں، یا اس کو اگر آپ خود ہی ایک اپنے انالیسس کے لیے اس کا جواب دینا چاہیں تو آپ خود اس کو دیں کہ اگر میں گھر میں بڑی ہوں
تو کیا میں ضروری سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی قابل ذکر کام کرنے سے پہلے اپنے گھر والوں کو اطلاع دوں؟ اور یہ سب سوالات میں کر رہی ہوں، اور اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں کو موقع دوں گی کہ آپ لوگ پھر اپنے ہینڈ ریز کریں اور پھر ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ انٹریکٹیو سیشن کر سکیں۔ تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو کوئی بھی کام جب کرنا ہو تو اس کی اطلاع دینی چاہیے؟ ان سے مشورہ لینا ہم اپنی شان کے خلاف تو نہیں سمجھتے؟ کیا اگر کوئی کام ہمارے فیصلے یا ہماری رائے کے مطابق نہیں ہوتا تو کیا ہم افینڈ ہو جاتے ہیں، یا ہم لوگوں کو اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر ان کے ساتھ ایک طرح سے ان سے تعلق توڑ دیتے ہیں؟ دوسروں کو رائے دینے کا حق دیتی ہوں؟ کیا میں مطلب کوئی چھوٹا بھی ہو تو کیا میں دیکھتی ہوں کہ وہ کوئی رائے دے تو اس کو میں کنسیڈر کروں؟ کیا میں دل ہی دل میں خاموش رہ کر کرتی ہوں، یا کھلے دل سے منہ سے بات نکال کر اپنے کوئی بھی ڈاؤٹس ہیں ان کو کلیئر کرتی ہوں؟ دل ہی دل میں کسی کے لیے غلط سوچنے سے وسوسے آتے ہیں جس کی وجہ سے دماغ میں نیگیٹو تھاٹس، اور دل جو ہے انسان کا میلا ہوتا رہتا ہے اور اس کے اندر پھر جلن کڑھن شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو شیطان کا وار ہے کہ وہ سب سے پہلے انسان کے تھاٹ پروسیس کے ساتھ کھیلتا ہے، اس کے اندر ایک نیگیٹو تھنکنگ لاتا ہے۔ کسی سے کوئی بھی بات ہو تو وہ فوراً اس کو ایک بدگمانی کے طور پر کر دیتا ہے۔ لوگوں سے ہم پھر ایک برا ظن شروع کر دیتے ہیں رکھنا، اور جب دماغ میں کلیئرٹی نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ دلوں کے اندر جو انسان کے ایموشنز ہیں وہ غلط ایموشنز جو ہیں وہ بڑھنے لگتے ہیں۔ ان خیالات سے نکلنے کے لیے کیا میں سوال کر کے اپنے شبہات کو دور کرتی ہوں؟ کمیونیکیٹ کرنے سے شبہات دور ہو جاتے ہیں۔ اگر دل ہی دل میں رکھیں گے تو پھر دشمنی، بغض، کینہ بڑھتا جائے گا۔ دلوں کی صفائی کے لیے کیا میں قرآن پڑھتی ہوں؟ صبح شام کے اذکار اور شفا کی دعاؤں سے دل صاف کرنے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ مجھے روحانی طاقت ملے۔ کیا میں دل سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے ان کا دل سے، زبان سے اور اپنے عمل سے صحیح معنوں میں شکر ادا کرتی ہوں؟ کیا میں ہر ایک کو سلام کرتی ہوں، محفل میں جس کو میں جانتی ہوں یا نہیں پہچانتی؟ یا کیا میں دوسروں کو اگنور کر کے، سلام نہ کر کے اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتی ہوں؟ کیا میں چلتے پھرتے نیکیاں کمانے کی حریص ہوں؟ کیا میں واقعی اپنے والدین کی شکر گزار اولاد ہوں؟ کیا میں اپنے بہن بھائیوں، عزیز رشتہ دار، پڑوسی جس سے بھی ملتی ہوں ان سے محبت اور خیرخواہی سے پیش آتی ہوں؟ کیا میرا سارا وقت کمپیریزن میں تو نہیں گزرتا؟ کیا میں سارا دن اپنے آپ کو اپنی بہنوں سے یا اپنی فرینڈ سے یا سوشل میڈیا کی سیلیبریٹی سے کمپیئر تو نہیں کرتی رہتی؟ کیا میں انجانے میں لوگوں سے مقابلے بازی تو نہیں کر رہی؟ کیا میں کپڑوں میں، زیور میں، دعوتوں میں جاتی ہوں تو کیا میرے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں دی بیسٹ ہوں، میرا ڈنر ہو وہ سب سے بیسٹ ہو، میرے بچے سب سے بیسٹ ہوں؟ کیا میں ہر ایک کو خوش دلی سے ملتی ہوں یا تنقیدی نظر سے؟ کیونکہ جب اگر ہم کسی کو بھی کریٹیکلی دیکھیں گے نا تو ہر ایک میں برائیاں ہیں، کوئی بھی شخص دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہے، نہ ہم پرفیکٹ ہیں نہ لوگ پرفیکٹ ہیں، لیکن اگر ہم کھلے دل سے لوگوں سے ملتے ہیں تو ہر ایک میں خیر اور بھلائی نظر آتی ہے، لیکن جہاں ہم ایک کریٹیکل انالیسس کرتے ہیں تو پھر ہم لوگوں سے بہت باریکی سے ملتے ہیں اور ہر ایک کی ایک طرح سے برائیوں کی ٹھو میں لگے رہتے ہیں۔ کیا مجھے لوگوں کی برائیاں اور اپنی اچھائیاں نظر آتی ہیں؟ کیا میرے گھر والے مجھ سے خوش رہتے ہیں یا ناراض؟ اور کیا میں اپنے گھر والوں سے خوش رہتی ہوں یا ناراض؟ کیا میرا دل مطمئن ہے؟ کیا میرے دماغ میں سب کے لیے خیر و بھلائی ہے؟ کیا میں خوش اخلاق ہوں یا زیادہ تر لوگوں سے ناراض رہتی ہوں؟ کیا میں اپنی پاور یا اتھارٹی کا غلط استعمال کرتی ہوں یا میں لوگوں کے ساتھ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ عدل و انصاف کے ساتھ یا ایک فیئرنیس کے ساتھ رہتی ہوں؟ کیا مجھے اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں؟ کیا میں اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتی ہوں یا میں ہر وقت اپنی غلطی کے بجائے دوسرے کو بلیم کرتی ہوں؟
کیا میں ہر وقت کمپلین کرتی رہتی ہوں؟ کبھی موسم، کبھی زبانہ، کبھی شوہر، کبھی سسرال. اور ہم نے ان تمام چیزوں کو نا بہت ایک خوبصورت نام دے دیے ہیں. یعنی کہ اگر بہن بھائیوں سے رائولری ہے تو ہم اس کو سبلنگ جیلسی کہہ دیتے ہیں. اگر جہاں کام کر رہے ہیں کسی ادارے میں ہے تو ہم کہتے ہیں تو پروفیشنل جیلسی ہے. تو اس طرح ہم اپنے خیالات کو جو ہے جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں. تو یہ ہے آج تک کا کہ جو ہم نے تمام واقعات اور حالات پڑے حضرت آدم علیہ السلام کے، اور جو شیطان کا رویہ اور طریقہ ہم نے دیکھا، تو اس سے ہم نے اپنے لیے یہ سب سوالات اس لیے کیے ہیں تاکہ جب انسان سوال کرتا ہے تو وہ پھر اس کے دماغ میں ایک انالیسس شروع ہوتا ہے، اور وہ پھر واقعی اس کو غور و فکر کر کے سوچتا ہے کہ اگر مجھ میں یہ برائیاں ہیں تو اس کو میں دور کر